السلام علیکم ناظرین۔ کون نہیں جانتا کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کا شمار نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا کی معروف ترین یونیورسٹیز میں ہوتا ہے۔ 2005 میں اس یونیورسٹی کے لیے نئے چانسلر کی تلاش درپیش آئی۔ اس عظیم کام کے لیے پوری دنیا سے 100 سے زیادہ دانشوروں اور انتظامی امور کے ماہرین کو دعوت دی گئی۔ ان میں زیادہ تعداد برطانوی، امریکی اور جرمن دانشوروں اور سائنسدانوں کی تھی۔ فہرست میں برصغیر ہند و پاک سے صرف ایک ہی شخص کو بلایا گیا تھا۔ انتخاب سے پہلے سب کی نظریں ایک جرمن دانشور پر تھیں جسے مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا تھا، اور غالباً گمان یہی تھا کہ وہ سب پر بازی لے جائے گا۔ صورتحال اس وقت تبدیل ہو گئی جب صلاحیت، قیادت اور علوم حاضرہ پر مباحثے کے دوران پاکستانی نژاد امیدوار دیگر تمام امیدواروں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ ہال میں موجود تمام حاضرین بشمول یونیورسٹی کے منتظمین اس غیر معمولی صورتحال پر محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور وفور جذبات سے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ عین اسی وقت جرمن سائنسدان اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی دانشور کے پاس آیا اور مبارکباد دینے کے بعد بولا کہ اس اسامی کے لیے تم سے بہتر امیدوار کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کثرت رائے کی رسمی کارروائی کے بعد اس امیدوار کو منتخب کر لیا تو مشاہدہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر اس امیدوار نے جو الفاظ ادا کیے وہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور سنہری حروف میں تحریر کیے جانے کے لائق ہیں۔ اس دانشور نے کہا کہ میں یہاں کسی کاروبار کی غرض سے نہیں آیا۔ تعلیم اور دولت کا ایک دوسرے سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں عام لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ ہمارے دولت مند لوگ دوسرے ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ غریب لوگ اپنے دل میں اعلیٰ تعلیم کی حسرت لیے دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یہی بڑی وجہ ہے جس کے باعث غریب اور امیر کا فرق دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میری عمر بھر کی خواہش ہے کہ میرے جو ہم وطن اعلیٰ تعلیم کی غرض سے دوسرے ممالک نہیں جا سکتے وہ اپنے ملک میں ہی رہ کر بہتر تعلیم حاصل کریں اور بریڈفورڈ جیسی اچھی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر سکیں۔ میں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی چانسلر کی ذمہ داری اسی صورت میں قبول کر سکتا ہوں جب آپ میرے ملک کے لیے بھی یہی سہولت فراہم کرنے پر آمادہ ہوں۔ یونیورسٹی کے منتظمین یہ انوکھا مطالبہ سن کر ششدر رہ گئے اور ان کی اکثریت خلاف ہو گئی۔ ان کا موقف تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی پاکستان میں اپنی ڈگری متعارف کروائے۔ اس پر دانشور نے سوال کیا کہ پھر آپ نے ایک پاکستانی کو اس یونیورسٹی کے چانسلر کی اسامی کے لیے کیوں منتخب کیا ہے؟ گفت و شنید یہاں آ کر رک گئی اور ڈیڈ لاک کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ دانشور اٹھ کر چل پڑا، لیکن پھر انتظامیہ کے سربراہ کرس مورس نے بگڑتی ہوئی صورتحال سنبھالی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس شخص کو یوں ہی نہ جانے دو، اس میں کچھ کر دکھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جو شخص اپنے ملک کا اتنا وفادار ہو اور کچھ کرنے کا عزم بھی رکھتا ہو وہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے اور پیسے کی لالچ نہیں کرتا۔ میری رائے ہے کہ آپ لوگ اس کی معصوم سی شرط مان لیں۔ کرس مورس کی بات نے انتظامیہ کے ممبران کو متاثر کیا۔ انہوں نے پاکستانی دانشور کو واپس بلایا اور کہا، ہمیں آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، آپ پاکستان میں جہاں چاہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی کا کیمپس بنا سکتے ہیں۔ وہ شخص بریڈفورڈ یونیورسٹی کا 9 سال تک چانسلر رہا۔ 1986 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی شخص اتنی طویل مدت کے لیے چانسلر رہا ہو۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں ایسا بے غرض اور مخلص شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی سرپرستی میں اس نے ملک میں تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے۔ وہ میاں والی میں واقع ہے۔ اس کا نام نمل یونیورسٹی ہے۔ اس نام کا انتخاب عمران خان نے قرآن پاک کی سورۃ نمل سے کیا ہے۔ نمل عربی زبان میں چیونٹیوں کو کہتے ہیں جو چھوٹی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذہین ترین اور پختہ ارادہ رکھنے والی مخلوقات میں شامل ہے۔ یہ وہی عمران خان ہے جسے سیاسی مخالفین منافق، غدار اور یہودیوں کے ایجنٹ جیسے خطابات سے نوازتے ہیں۔
ایک نام نہاد مذہب کے ٹھیکیدار نے تو اسے ووٹ دینا حرام قرار دینے تک کا فتویٰ جاری کر دیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے منافقین ہوں گے جو دولت کی لالچ نہیں کرتے ہوں گے، یا ایسے کتنے غدار ہوں گے جو ملک سے باہر جا کر پیسے کے بجائے ملک اور اپنی غریب ہم وطنوں کی مفاد کو ترجیح دیتے ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔